اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں 3 مختلف واقعات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سب سے پہلے حضرت حاجی محمد سعید نقشبندی لاہوری کے بارے میں چند گزارشات کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین اکرام، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ قادریہ شتاریہ سلسلہ کے آپ ایک مشہور بزرگ ہیں اور اہل ولایت میں متوکل کے نام سے مشہور ہیں۔ حاجی محمد سعید کو خلافت قادریہ سید محمود بن سید علی حسین کردی سے ملا، جن سے آپ کی ملاقات مدینہ منورہ میں ہوئی اور وہاں ہی آپ سے بیعت فرمائی، اور سلسلہ نقشبندیہ میں آپ کو حافظ سعد اللہ مجددی سے بیعت تھی۔ جناب نقشبندی اولیاء لاہور میں صاحب طریقت و شریعت اور حقیقت و معرفت کے جویا تھے، صاحب خوارق اور کرامات بزرگ تھے، کافی عرصہ کابل میں رہے۔ آپ کی کرامتیں لاہور میں بہت مشہور ہوئیں۔ آپ نے 2 حج کیے۔ اطراف عالم کی سیر و سیاحت کے بعد جب آپ لاہور تشریف لائے تو آپ نے محلہ دولہ واڑی میں رہائش اختیار فرمائی اور لوگوں کو درس و تدریس اور رشد و ہدایت کی تعلیم و تربیت دینے لگے۔ جب احمد شاہ ابدالی نے ہندوستان پر حملہ کیا تو نقل کیا جاتا ہے کہ آپ نے اس کو ایک خط لکھ کر باز رہنے کو کہا، اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ احمد شاہ ابدالی آپ کا مرید ہو گیا اور آج جناب کو لوگ پیر افغانہ کے نام سے یاد کرنے لگے۔ آپ کے نواسے شیخ عبد الرحیم آپ کے بڑے خلیفہ تھے۔ ان کے خلیفہ سید فضل علی لاہوری تھے۔ آپ کی زندگی میں سکھ آپ کا بہت لحاظ کرتے تھے۔ جب احمد شاہ ابدالی بعد فتح مرہٹہ لاہور آیا تو حاجی محمد سعید رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کو بھی حاضر ہوا۔ جب آپ کا وصال ہو گیا تو سکھ سردار گوجر سنگھ نے اسی محلہ کو لوٹ لیا جہاں آپ آباد تھے۔ آپ کی 2 صاحبزادیاں تھیں جن کی اولاد آگے بڑھی۔ آپ کے خاندان کے کچھ لوگ جلال آباد افغانستان میں بھی رہتے ہیں اور کچھ لاہور میں۔ آپ کی کوئی اولاد نرینہ نہ تھی۔ صاحبزادیوں میں سے ایک کا نام بیوی صاحب جان اور دوسری کا نام رحمت بی بی تھا۔ صاحب جان تو حافظ محمد مقیم لاہوری سے بیاہ دی گئیں اور رحمت بیوی حافظ محمد مراد صوفی سے بیائی گئیں۔ دوران عہد علی گوہر شاہ عالم دوم بعمر 110 سال جناب کی وفات سن 1753 میں ہوئی۔ مزار بینک اسکوائر بالمقابل جنرل پوسٹ آفس میں السرور بلڈنگ اور گوروں کے قبرستان کی دیوار کے درمیان میں واقع ہے۔ مزار کو مسجد سے ہو کر جانا پڑتا ہے۔ ہاتھا 4 دیواری کے 2 حصے ہیں۔ بڑے حصے میں 3 قبور ہیں۔ درمیانی قبر آپ کی ہے اور ارد گرد دونوں قبور حضرت حاجی عباد اللہ اور آپ کے نواسے حاجی عبد الرحمان کی ہیں۔ چھوٹی 4 دیواری میں بھی 3 قبور ہیں۔ مسجد میں ہینڈ پمپ نصب ہے۔ مسجد بالکل چھوٹی سی ہے۔ سید محمد لطیف نے آپ کی تاریخ وفات سن 1763 تحریر کی۔ وفات کے بعد کابلی سرداروں نے آپ کی قبر پختہ بنوائی۔ جب سردار سلطان محمد خان برادر امیر دوست محمد خان والی افغانستان مہاراجہ رنجیت سنگھ کے مہمان کی تاریخی حیثیت سے لاہور مقبرہ جہانگیر میں مقیم تھا تو وہ روزانہ یہاں حاضری دیا کرتا تھا اور نذرانہ بھی چڑھاتا تھا۔ اب بھی کابلی سردار آپ کی بہت عزت و تکریم کرتے ہیں۔ آپ کا مزار پر انوار زیارت گاہ عوام و خاص ہے۔ یہاں ہم آپ کی ایک کرامت بیان کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے کہ حضرت سیدنا شفیق رحمۃ اللہ علیہ آپ سے ملے۔ جب دونوں کی ملاقات ہوئی تو حضرت نے حضرت شفیق رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا وہ کون سا پہلا واقعہ ہے جس کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ عظمت و بزرگی نصیب ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک مرتبہ میں جنگل میں تھا، اچانک میں نے 2 پرندے دیکھے جن میں سے ایک کی شکل چیتے کے مشابہ تھی جبکہ باقی کا حصہ پرندے کی مانند تھا، لیکن اس پرندے کے پر ٹوٹے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے دل میں کہا یہ پرندہ اپنی غذا کیسے حاصل کرتا ہوگا؟ بس اس خیال کے آتے ہی میں وہیں کھڑا ہو گیا اور ارادہ کیا کہ آج یہ دیکھ کر جاؤں گا اس پرندے کو غذا کہاں سے ملتی ہے۔ میں وہیں کھڑا سوچتا رہا۔ کچھ دیر بعد ایک اور پرندہ نمودار ہوا جس کی شکل و شباہت کسی بھیڑیے کی مانند تھی جبکہ اس کا باقی کا جسم ایک پرندے کی مانند تھا۔ اس نے اپنی چونچ میں ایک ٹڈی پکڑی ہوئی تھی، وہاں آیا اور اس ٹوٹے پروں والے عجیب پرندے کے منہ میں وہ ٹڈی ڈال کر واپس اڑ گیا۔
اللہ تعالیٰ کی شان رضاکی پر میں اش کر اٹھا اور اپنے نفس سے کہا، اے نفس، جس خدائے بزرگ و برتر خالق و مالک نے صحیح و سالم پرندے کے ذریعہ جنگل بیاباں میں اس پر ٹوٹے ہوئے پرندے کو رزق عطا فرمایا، مجھے رزق عطا فرمانے پر قادر ہے، چاہے میں کہیں بھی ہوں۔ بس اس دن سے تمام دنیاوی مشاغل ترک کر دیے اور عبادت الہی میں مصروف ہو گیا اور آج آپ کے سامنے ہوں۔ یہ سن کر حضرت نے کہا، اے شفیق، تم اس پرندے کی طرح کیوں نہ ہو گئے جو تندرست تھا اور بیمار پرندے تک اس کا رزق پہنچا رہا تھا؟ اگر تم اس جیسے ہوتے تو تمہارے لیے بہت اچھا تھا۔ کیا تم نے شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نہیں سنا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے؟ اے شفیق، مومن کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے تمام امور میں اس مرتبے اور مقام کو پسند کرتا ہے جو اللہ نفیس ہو، یہاں تک کہ وہ نیکوکاروں کے مرتبہ تک پہنچ جاتا ہے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کی حکمت بھری باتیں سن کر حضرت سیدنا شفیق رحمت اللہ علیہ نے آپ رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑا اور بڑی محبت سے بوسہ دیتے ہوئے کہا، حضور، آج سے میں بھی آپ کے مریدین میں ہو گیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک خلیفہ ہارون رشید کے زمانہ میں ایک بہت بڑے فقیہ اور محدث مانے جاتے تھے۔ زہد و ریاضت میں یگانہ اثر تھے اور لوگ خلیفہ سے بڑھ کر ان کی عزت کیا کرتے۔ ایک مرتبہ آپ حج کرنے مکہ گئے اور حج سے فارغ ہو کر حرم بیت اللہ ہی میں سو گئے۔ خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے آپس میں کچھ یوں گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک فرشتے نے پوچھا، اس سال کتنے لوگوں نے حج کیے؟ دوسرے نے جواب دیا، 6 لاکھ۔ پہلے نے پوچھا، کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا؟ دوسرے نے بتایا کہ کسی کا بھی حج قبول نہیں ہوا مگر دمشق میں ایک موچی جس کا نام فضل ہے، اس نے حج تو نہیں کیا، صرف حج کی نیت کی تھی، سو اللہ تعالیٰ نے اس کا حج قبول کیا اور اس کے طفیل دوسرے لوگوں کا حج بھی قبول ہوا۔ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ جب بیدار ہوئے تو اس عجیب و غریب خواب نے انہیں پریشان کر دیا۔ اس موچی کی تلاش میں دمشق پہنچ گئے، آخر ان کو تلاش کر لیا گیا۔ آپ نے فضل بن موافق کو قبول حج کی مبارکباد پیش کی، جس پر اس موچی نے کہا کہ میں نے تو حج کیا ہی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے بتایا، یہی تو کمال ہے، ادائیگی حج کے بغیر ہی تمہارا حج نہ صرف قبول ہوا بلکہ تمہارے طفیل دوسرے لوگوں کا بھی حج تسلیم ہوا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ جب تم نے حج کی نیت کی تھی تو حج کرنے کیوں نہ گئے؟ فضل نے بتایا کہ میں نے ساری عمر چمڑا سی کر حج پر جانے کے لیے کچھ رقم جمع کی اور اس سال حج کا ارادہ کر لیا۔ ایک روز میری بیوی نے پڑوسی کے گھر سے تھوڑا سا سالن مانگا۔ پڑوسی کے گھر میں گوشت پکا تھا لیکن اس کی بیوی نے بتایا کہ یہ گوشت تم پر حلال نہیں۔ جب میری بیوی نے وجہ پوچھی تو ہمسائی نے کہا، ہم نے 7 روز فاقہ کیا ہے، اب بچے مزید فاقہ نہیں کر سکتے، اس لیے آج ہم نے زندہ رہنے کے لیے مردار پکایا ہے۔ جب میں نے یہ بات سنی کہ میرے پڑوسی 7 روز سے فاقہ کر رہے ہیں تو میں خوف خدا سے کانپ اٹھا اور حج کے لیے جتنی بھی رقم جمع کی تھی سب کی سب اپنے پڑوسی کو دے دی تاکہ وہ اسے اپنے بچوں پر خرچ کرے۔ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ بولے، لا ریب فرشتوں نے سچ کہا تھا، فضل، خدا کے خوف سے جو کام تم نے کیا ہے وہ یقیناً حج سے بڑھ کر تھا، اس لیے تو تمہارا حج قبول ہوا۔ ناظرین کرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔